ہاتھ سے ملت کے جب آئین گیا، منتشر سمجھو کہ شیرازہ ہوا۔ ہر مسلمان کی یہی ہے زندگی، باطن دین نبی ہے بس یہی۔ نسبت آئین سے پتا گل بنا، گل اسی نسبت سے گلدستہ ہوا۔ نغمہ ایک ضبط صدا کا نام ہے، تار بے ضبط صدا ناکام ہے۔ گلے میں ساس ایک موج ہوا، بنتی ہے پابند نے ہو کر نوا۔ کچھ خبر ہے تیرا آئین کیا، جو زمین پر راز تمکین ہے تیرا۔ وہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اس کی لا یزل ہے اور قدیم۔ وہ کتاب زندہ تکفین حیات، جس کے دم سے بے ثباتی ہے ثبات۔ یہ اشعار اس موضوع کے بارے میں ہیں کہ ملت کا جو نظام ہے وہ آئین کے بغیر تشکیل نہیں پاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئین قرآن کریم ہے۔ جب کوئی ملت اپنا آئین بھلا بیٹھتی ہے تو خاک کی مانند اس کے اجزاء دھرم بھرم ہو جاتے ہیں، ملت کا وجود برقرار نہیں رہتا۔ مومن یا ملت اسلامیہ کا وجود آئین سے وابستگی ہی کی بنا پر قائم ہے، اور بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بس یہی روح حقیقت۔ شعر میں علامہ اقبال نے پھول کی انالوجی سے ایکسپلین کیا ہے کہ جب پتی آئین سے وابستہ ہو جاتی ہے تو پھول کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اسی طرح پھول آئین کے تابع رہ کر گلدستہ بن جاتا ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک نظام ہے، اگر وہ اس نظام سے بے تعلق ہو جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آواز جب ضابطے اور آئین کے تحت نکلتی ہے، یعنی اس میں باقاعدہ سرتال ہوتی ہے تو وہ نغمہ کہلاتی ہے، لیکن جب وہ ضابطے کے تحت نہیں ہوتی تو آواز محض شور اور غل بن کے رہ جاتی ہے۔ ہمارے گلے میں ساز گویا ہوا کی لہر ہے، لیکن جب یہی موج ہوا بانسری کی پابند ہو جاتی ہے تو وہ نوا یعنی سریلی آواز بن جاتی ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں، تجھے کچھ علم ہے اے مسلم کہ تیرا آئین کیا ہے، اس دنیا میں تیری عزت کا راز کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، وہ کتاب یعنی قرآن حکیم جس کی حکمت کو زوال نہیں اور جو قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ وہ قرآن حکیم زندگی کے وجود میں آنے کے رازوں کی کتاب ہے۔ اس کی قوت فانی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے فانی انسان بھی حیات جاوید پا لیتا ہے۔ نوا کہتے ہیں نغمے کو، سریلی آواز کو، تکوین حیات زندگی کا وجود میں آنا، بے ثبات کہتے ہیں ناپائیدار کو، فانی کو۔ زیر گردوں آسمان کے نیچے۔ شک نہیں ہے اس میں تبدیلی نہیں، کوئی آیت اس کی تعویلی نہیں۔ پختہ ہوتا ہے اسی سے عزم خام، اس کے بل پر سنگ سے بھرتا ہے جام۔ دل یہ دے پابند کو آزاد کا، قیدیوں کو حوصلہ فریاد کا۔ نوح انساں کو پیام آخری، حامل کا اس کا رحمت للعالمین۔ خاک ساروں کو کرے یہ ارجمند، بندے کو سجدے سے کر دے سر بلند۔ رہزن اس کے حفظ سے رہبر بنے، حرف لے کر صاحب دفتر بنے۔ دشت پیما اس دیے کے نور سے، صاحب علم لدنی بن گئے۔ کوہ کو جس کا تحمل تا محال، آسمان کو بھی نہ تھی جس کی مجال۔ وہ ہمارے دل کی گنجینوں میں ہے، قوم کے اطفال کے سینوں میں ہے۔ اف وہ بدوی ریگ صحرا کا جلال، دھوپ کی تابش سے آنکھیں لال لال۔ قرآن کریم کے الفاظ یا آیتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں اور نہ کوئی تبدیلی ہی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی قوت سے
جو خام جذبے ہیں ان میں پختگی آتی ہے، اور اس کی اسی قوت کے طفیل جام پتھر سے ٹکرا جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل سے کمزور انسان میں بھی قوت آ جاتی ہے کہ وہ بڑی بڑی باطل قوتوں سے ٹکر لینے سے نہیں گھبراتا، وہ غلام کو آزاد کر لاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت کے شکاری وویلا مچاتے ہیں۔ قرآن کی روح سے سب انسان برابر ہیں، کوئی آقا یا غلام نہیں، اور یہ بات ان انسانوں کے لیے تکلیف یا پریشانی کا باعث بنتی ہے جو اپنی نمائش اور دکھاوے کی خاطر محض دولت کے بلبوتے پر دوسرے انسان کو بطور غلام خرید لیتے یا رکھ لیتے ہیں۔ یہ کتاب مقدس بنی نوع انسان کے لیے آخری پیام ہے۔ اس کے بعد کوئی صحیفہ آسمان سے نازل نہیں ہوا، یہ اس ذات گرامی پر نازل ہوئی جو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں، یعنی حضور اکرم کی ذات والا صفات۔ اس کتاب مقدس سے ایک بے وقت انسان کو بھی عزت اور وقت ملتی ہے۔ اس کے حوالے سے خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے، وہ سجدہ ایک غلام کو بھی بلند مرتبہ بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل سے ایک معمولی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت و سربلندی سے نوازتا ہے۔ ڈاکو اور لٹیرے اس کی حفاظت میں آ کے رہنما بن گئے۔ اس ایک کتاب مقدس کے مطالعے اور اس پہ عمل کی وجہ سے وہ کئی کتابوں والے بن گئے۔ وہ صحرا میں رہنے والے اور پھرنے والے اس ایک چراغ کی روشنی سے ایسے ہو گئے کہ ان کے دماغ علوم کی روشنی سے سینکڑوں تجلیوں کے حامل ہو گئے۔ قرآن کریم کے نزول اور پھر اس کے مطالعے اور اس کی تعلیم پر عمل سے یہی لوگ انسانیت کے علمدار بن گئے۔ جب یورپ بھی ڈارک ایجز میں ڈوبا ہوا تھا، بعد میں یورپ نے مسلمانوں ہی کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو اس اندھیرے سے نکالا۔ یہ کتاب بہت مقدس والی، بڑی عظمت والی ہے اور انتہائی بلند مرتبے پہ ہے، جس کے مقابلے میں پہاڑ کی عظمت، بڑا پن اور آسمان کی بلندی ہیچ ہے۔ ذرا غور کرو کہ یہی مقدس کتاب جو ہماری آرزوؤں اور امیدوں کا سرمایہ ہے، جسے پہاڑ وغیرہ بھی برداشت نہ کر سکے، ہمارے بچوں کے سینے میں سما جاتی ہے، یعنی وہ اسے حفظ کر کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ وہ بدو جس کا ٹھکانہ تھوڑے پانی والے صحرا میں تھا، وہاں کی گرمی سے اس کا جگر جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھ کو سورج کی تپش نے سرخ کر رکھا تھا۔ تبدیل کہتے ہیں بدلنا، کوئی تبدیلی نہیں۔ تعویل کہتے ہیں شرح بیان، پابند جس کے پاؤں بندھے ہوئے ہوں، حامل اس کے اٹھانے والا، یعنی جس پر نازل ہوا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رہزن کہتے ہیں راستہ لوٹنے والا۔ حفظ کہتے ہیں اس کی حفاظت میں آ کے۔ صاحب دفتر، دفتر کے مالک۔ دشت پیما، صحراؤں میں پھرنے والے اور رہنے والے۔ اطفال جمع طفل کیے بچے۔ نخل کے نیچے ابھی سویا ہوا، اٹھ گیا سن کر ابھی بانگے درا، دشت پیما بام و در سے بے خبر، ہر زہرو کیف حضر سے بے خبر۔ ایک طرف قرآن سے دل میں اٹھی، موج بے تاب اس کی آسودہ ہوئی، درس آیات مبین سے جب لیا، آ کے بندہ پیش حق آقا بنا، پھر جہاں بانی نوائے ساز تھی، مسنت جم فرش پا انداز تھی، شہر اس کی گرد پا سے بس گئے، ایک گل سے سینکڑوں گلشن بنے، تیرا ایمان رسم بن کر رہ گیا، شیوا ہائے کافری میں بہہ گیا۔ درخت کے نیچے بدو جو تھا وہ بستر بچھائے لیٹا تھا اور صبح کے وقت کوچ کی آواز پر بیدار ہو جاتا۔ وہ جو بدو تھا وہ بے مقصد گھومتا پھرتا رہتا تھا اور منزل سے ناواقف تھا۔ جو صحرا نور تھا اور بام و در
سے ناآشنا تھا۔ جب ایسے بدو کو، جو کہ صحرا نشین تھا، اس کا دل قرآن کریم کی گرمی سے اثر پذیر ہوا تو اس کی بیتاب موج یعنی روح موتی کی طرح سکون آشنا ہو گئی۔ قرآن حکیم کے مطالعے نے ان صحرا نشینوں اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں کے دلوں کو عظیم جذبوں سے بھر دیا اور ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گئے۔ اس بدو نے قرآن حکیم کی روشنی کا درس لیا، جس کے نتیجے میں وہ جو غلام تھا حضور حق سے آقا بن گیا۔ اس کا ساز اب دنیا پر حکمرانی کا راگ الاپتا ہے اور جمشید کا تخت اس کا پا انداز بن گیا۔ یعنی بہت بڑی سلطنت بھی ان صحرا نشینوں کے لیے بے اہمیت ہو گئیں۔ اس کے پاؤں کی خاک سے کئی شہر وجود میں آ گئے اور اس کے ایک پھول سے سینکڑوں باغ کھل اٹھے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کی بدولت ان صحرا نشینوں میں وہ قوتیں پیدا ہوئیں کہ انہوں نے اس دنیا کے رنگ ڈھنگ ہی بدل ڈالے۔ اب آج کے مسلمانوں کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو ایمان ہے وہ تو رسموں میں جکڑا ہوا ہے، اور کافروں کے سے طور طریقے تیرا قید خانہ بن گیا ہے۔ نخل کہتے ہیں کھجور کا درخت، بانگ رحیل قافلے کی روانگی کی آواز، دشت پیما صحرا میں گھومنے والا، بام و در چھت و دروازہ، حضرت مراد منزل، موج بیتاب یعنی روح آسودہ ہوئی یعنی سکون ملا، آیات مبین روشن آیتیں، جہاں بانی دنیا کی حفاظت کرنا، مراد حکمرانی، نوائے ساز یعنی بجاتا ہے، جمشید مشہور ایرانی بادشاہ، پا انداز جوتوں کی گرد صاف کرنے کے لیے کمرے کے باہر بچھائی ہوئی ٹاٹ وغیرہ، گرد پا اس کے پاؤں کی خاک، کر دیا تو نے حکومت کو زبر، رہ گئی منزل تیری ہو کر نکر، چاہیے گر مثل مسلمان زندگی، کچھ نہیں ہے جذبہ قرآن زندگی، شاد ہے صوفی فضائے حال پر، جھومتا ہے نغمہ قوال پر، مرتکز شعر عراقی پر ہے فکر، بزم میں اس کی نہیں قرآن کا ذکر، اب کلہ و بوریاں ہیں تخت و تاج، لے رہے ہیں خانقاہوں سے خراج، اپنے وائس قصہ گو افسانہ بند، ان کے معنی پست تقریریں بلند، ہیں خطیب و دلیمی کے خوشچیں، شاذ و مرسل کچھ حدیث جزو و دین، فرض ہے تجھ پر کہ خود قرآن پڑھیں اور ہر مشکل میں اس سے کام لے، تم تو خود ایک دوسرے سے کٹ کر الگ الگ ہو گئے اور ایک نہایت ناگوار شے کی طرف چلے جا رہے ہو، تو نے اپنے امر کو زبر میں قطع کر دیا اور تو شہی تکر کی طرف رواں دوائیں، یعنی باہم اختلاف پیدا کر کے گروہوں کی صورت اختیار کر گیا، اور اس پر افسوس کے بجائے ہر گروہ اپنی جگہ خوش ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی صحیح معنوں میں ایک مومن کی سی زندگی ہو تو پھر اس کے لیے تجھے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اس کی تعلیمات پر ہی عمل سے ایسا ممکن ہو سکے۔ اقبال نے آج کے صوفی حضرات کے متعلق کہا ہے، وہ حال مصوفی قوال کے نغموں کی شراب سے سرمست ہے، عراقی کے شعروں کی آگ اس کے دل میں لگ رہی ہے، اس کی محفل قرآن کریم سے موافقت ہی نہیں رکھتی۔ اصل بات تو قرآن کریم سے دلی وابستگی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، لیکن ہماری صوفی حضرات اس سے بالکل بے خبر، قوالی وغیرہ ہی کو اپنے تصوف کی بنیاد بنائے ہوئے ہیں، جو قرآن اور اسلام کی روح سے سراسر بیکار ہے۔ اور آج کے صوفی حضرات، ان کا فقر جو ہے بس خانقاہوں سے خراج وصول کرنا ہے۔ اسلام تو سادہ زندگی گزارنے پہ زور دیتا ہے، لیکن آج کے صوفیہ نے تصوف کو بھی اپنی ٹھاٹ باٹ اور کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور رہا وائس تو وہ اپنی داستان گو اور افسانے گھڑنے والا ہے۔ جو کچھ وہ بیان کرتا ہے اس کی حقیقت اور اصلیت تو گھٹیا ہوتی ہے،
لیکن اس کے لیے وہ بڑے لچھے دار الفاظ استعمال کرتا ہے۔ آج کے وائزوں کا سارا زور لفاظی پہ ہے تاکہ سامعین ان سے متاثر ہوں، لیکن کام کی یا اصل بات سے وہ دور ہے۔ وہ وائز میں خطیب ان کے خطبوں میں بار بار خطیب اور ولیمی جیسے محدثوں کا ذکر سننے میں آتا ہے، اور وہ حدیث کی مختلف قسموں کا ذکر کریں گے کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں شافع ہے، فلاں کا سلسلہ صحابی سے نہیں ملتا۔ یہ جو وائز حضرات ہیں انہوں نے تو قصہ گوئی شروع کر دی ہے یا معمولی حدیثوں کی بحث چھیڑ لی، لیکن قرآن مجید سے کسی سے سروکار نہ رکھا، حالانکہ دین کا اصل سر چشمہ وہی تھا۔ اے مسلمان، قرآن مجید کا تجھ پر حق ہے کہ تو اس کی تلاوت کرے اور تو جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اسی سے حاصل کرے، یعنی تیری ہر ضرورت قرآن مجید سے پوری ہو سکتی ہے۔ زبر سورہ المومنین میں ہے، پھر ان لوگوں نے باہم اپنے کام میں اختلاف کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہے۔ عراقی فارسی کا مشہور صوفی شاعر، خطیب، مشہور محدث، 100 سے زیادہ کتب کے مصنف اور بغداد میں دفن ہیں، ولیمی، ہمدان کے رہنے والے اور مشہور محدث، ان کی مشہور تصنیف فردوس ہے جو حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ ضعیف حدیث کی ایک قسم، مرسل حدیث کی ایک قسم جس کا راوی تابعی ہو اور صحابی تک سلسلہ نہ پہنچے۔